سن 1290 میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یثرب سے حاجیوں کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ مکہ آئے۔ حج کے بعد 12 ذو الحجہ کی شب وہ منا کی اس گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے۔ یہ 75 افراد تھے، 73 مرد اور 2 خواتین۔ یہ سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تن من دھن نچھاور کرنے کا وعدہ کرنے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن بلانا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے، یثرب والوں کا اشتیاق دیکھ کر بولے، سوچ لو تم جس بات کی پیشکش کر رہے ہو اگر اسے واقعی پورا کر سکتے ہو اور محمد کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ابھی سے معذرت کر لو کیونکہ محمد ہماری حفاظت میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تم انہیں لے جاؤ اور پھر دشمنوں کے سپرد کر دو۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عہد ہم سے لینا ہو لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیعت کرو کہ میری ایسی حفاظت کرو گے جیسے اپنی عورتوں اور اولاد کی کرتے ہو۔ حضرت برہ بن معرور رضی اللہ عنہ نے جذبات کی شدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور بیعت کرتے ہوئے بولے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، ہم آپ کی ایسی ہی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ ہم جنگجو لوگ ہیں، معرکہ آزمائی ہمارا جدی پشتی وتیرہ ہے۔ اب سب حاضرین نے بیعت کی۔ اس موقع پر مالک بن تیہان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ آپ کو غالب کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس چلے جائیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، نہیں، مطمئن رہو، جس سے تم لڑو گے اس سے میں بھی لڑوں گا، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری بھی صلح ہوگی، تمہارا ذمہ میرا ذمہ ہے اور تمہاری حرمت میری حرمت۔ یہ وہ پختہ قول تھا جس پر دنیا کے لیے ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کا انحصار تھا۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔